فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يمحو الله الربا ويربي الصدقات۔ محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر، ہماری صحیح رہنمائی کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرماتے گئے۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام ہوں، بالخصوص ہماری آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے چند معاشرتی برائیاں۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور جس دین کو ہم ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ اسلام نے انسان کو زندگی گزارنے کا ہر راستہ اور طریقہ دیا ہے۔ آپ زندگی کا کوئی بھی گوشہ لے لیجئے، زندگی کا کوئی بھی میدان لے لیجئے، ہر میدان پر اسلام نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ ہم اور آپ اگر معاشرے کی بات کریں، اسلام نے ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک طریقہ دیا ہے لوگوں سے کیسی باتیں آپ کو کرنی ہے، اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے درمیان کیسے آپ کو رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، اور معاشرے میں رہ کر کے اپنے معاشرے کو کامیاب کیسے بنانا ہے۔ جس جگہ پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اس جگہ کو، اس مقام کو، اس معاشرے کو ہر اعتبار سے مبارک کیسے بنانا ہے، اسلام نے اصول اور ضابطہ بتایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے اسلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے طریقے کو آج ہم نے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر معاملات پر ہم نے چھوڑ دیا ہے، لیکن اسلام نے صحیح رہنمائی ہمیں کی ہے زندگی کے ہر موڑ پر، معاشرے میں زندگی گزارنے کے متعلق بھی۔ آج کے معاشرے کے اندر ہم اگر دیکھیں گے تو ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر مختلف برائیاں آپ دیکھیں گے۔ یہ برائیاں کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ معاشرے کو اسلام نے جس شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرے کا جو تصور دیا تھا، وہ تصور ہم کھو چکے ہیں، اور اپنے معاشرے میں ہم اس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ یعنی اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، جس دین کو ہم ماننے والے ہیں اس دین کے تعلیمات کیا ہیں، کیسے شریعت نے ہمیں رہنے کا حق دیا ہے، طریقہ بتایا ہے، ان چیزوں کو بھلا چکے ہیں۔ ہم جیتے اسی طریقے پر ہیں جو ہمارا من چاہتا ہے۔ تو آج اپنی چاہت کی تکمیل کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی چاہت کے حساب سے معاشرے میں جب جینے لگے ہم، تو معاشرے کا
نظام اور جو اصل تصور اسلام نے دیا تھا وہ تصور ہم کھو چکے ہیں۔ اسلام نے یہ کہا تھا کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں آپ اپنی تربیت کیجئے، معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑیے، اپنے آپ کی فکر کیجئے، آپ اپنے سدھار کر چکے ہیں، بال بچوں کو دیکھیے، اپنے گھر والوں کو دیکھیے، ان کی اصلاح ہو چکی ہے، آپ کے قرب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں آپ ان کی نگرانی کیجئے، آپ ان کی اصلاح کیجئے، اگر وہ بھی صحیح ہو چکے ہیں تب آپ آگے بڑھیے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے۔ آج آپ ہر شخص کو دیکھیں گے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں جھانک کر کے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے اندر کتنی برائی ہے، میں کیا ہوں، میں کہاں رہتا ہوں، کیسے کماتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، میرے بال بچے کیسے پل رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ اگر آج ہماری فکر ہے دوسروں کی، فلاں ایسے کرتے ہیں، فلاں ایسے رہتے ہیں، فلاں ایسے کماتے ہیں، میرے بھائی دوسروں کو چھوڑیے، آپ کے عمل کا حساب آپ کو دینا ہے۔ آپ اپنی ذات کی فکر کیجئے، آپ اپنی اصلاح کیجئے۔ اگر آپ اپنے نفس کا جائزہ لے لیں تو یقین مانیں آج تک ہم کہتے تھے فلاں ایسے ہیں، کہنا بند کر دیں گے۔ اس لیے کہ انسان اگر اپنی ذات پر غور کرے گا تو دوسروں سے زیادہ خرابی اپنے نفس پر پائے گا کہ اس کے اندر تو اتنی خرابی ہے، لیکن میں اپنے جائزہ لیتا ہوں، اپنے نفس کو دیکھتا ہوں تو اس سے کہیں زیادہ برا میں انسان ہوں۔ ہر اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے میرے اندر اتنی خرابی ہے۔ تو انسان اگر اپنی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کر دے دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانا چھوڑ دے گا۔ آج ہمارے اندر خرابی سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم دوسرے کی خرابی کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر جو کمی ہے، اپنے اندر جو خرابی ہے، ہم کتنے برے ہیں، ہم کتنے گرے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کبھی ہم نہیں سوچتے۔ تو معاشرے کے اندر برائیاں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اپنے نفس کا جائزہ لینا ہم بند کر چکے ہیں، ہم دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اپنے بال بچوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، دوسرے کے بال بچے غلط کریں تو ان کے اوپر انگلی ہمارے اٹھ جایا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر مختلف برائیاں ہیں۔ ایک بڑی برائی، ایک بڑی خرابی جو ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے چکی ہے وہ ہے سود خوری کا رواج۔ یہ بڑی کثرت کے ساتھ برائی ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے، جبکہ سود خوری یہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سود خوری کے بارے میں جتنے سخت جملے استعمال کیے ہیں، قرآن میں جتنی سخت باتیں اللہ نے سود کے بارے میں کہی ہیں، دوسری چیزوں کے بارے میں اتنی سخت باتیں نہیں کہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تم واقعتاً مومن ہو، اگر تم واقعتاً صاحب ایمان ہو، مومن ہونے کا دعوے دار ہو، تو سود کے جو لین دین اب تک کر رہے تھے ان ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں اگر آپ مومن ہیں۔ اور اگر آپ سودی لین دین نہیں چھوڑتے ہیں، سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہیں، سود لینا دینا بند نہیں کرتے ہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ غور کریں، ایک مسلمان زندگی میں سوچ نہیں سکتا کہ وہ کبھی اللہ سے لڑائی لڑ سکتا ہو۔ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین جس نے کائنات کو بنایا، ہمارے سارے ضروریات کا انتظام کیا، کیا کوئی بھی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے لڑ سکتا ہوں؟ یا اللہ کے رسول، ہم مومن ہیں، آپ کے اشارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر سکتے ہیں، بال بچوں کو قربان کر سکتے ہیں، پوری جائیداد لٹا سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑنے کا تصور، آپ سے لڑائی لڑنے کی بات ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ قرآن نے اتنی سخت بات کہی کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں مانتے ہیں تو آپ تیار رہیں۔ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم کبھی بھی یہ تصور بھی قائم نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم جنگ کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ہم کیا دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ اگر کسی کو ہم نے 1000 دیا ہے، واپس میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں وہ 2000 ہم کو دے رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 1000 کے بدلے 2000 آیا، زیادہ ہو گیا، مال ہمارے بڑھ گئے، مال میں بڑھوتری ہوئی، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، یہ آپ جو ظاہری طور پر سوچ رہے ہیں، پیسے کو دیکھ رہے ہیں کہ 1000 کے بدلے ڈبل 2000 آ رہا ہے، یہ آپ کی ظاہری نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ حقیقت ایسا نہیں ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اس کے پس منظر کو اگر آپ دیکھیں گے، قرآن کہتا ہے کہ صدقہ اگر آپ کریں گے، خیرات اگر آپ کریں گے تو مال بڑھ جائے گا۔ ہم اس کو آپ کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ بظاہر
ہم اگر سودی لین دین کرتے ہیں، آپ کتنے لوگوں کو دیکھے ہوں گے سودی کاروبار کرتے تھے، کل تک بڑا نام تھا، ظاہری طور پر ڈبل آتے تھے، انسان بڑھتے چلا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے راستے پیدا کیے، ایسی ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں زندگی میں لائی کہ وہ انسان کنگال بن گیا، کلاش اور محتاج ہو گیا۔ آج در در کے بھکاری ہیں، محتاج ہیں چند پیسوں کے۔ تو قرآن کا جو یہ فرمان ہے کہ سود لینے سے آپ کے مال گھٹ جائیں گے، یہ بالکل صحیح ہے۔ وہ اس اعتبار سے ہے کہ بظاہر 1000 کا 2000 مل تو رہا ہے، لیکن سائڈ سے اللہ ایسی مصیبتوں کو لائے گا، ایسی بیماریوں کو لائے گا، ایسی پریشانیوں کو لائے گا، ایسے حالات آپ کی زندگی میں لائے گا کہ یہ 1000 کے 2000 جو آئے تھے سب جائیں گے، اس کے علاوہ گھر کی جتنی جائیداد ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع، ایسے اسباب، ایسے راستے پیدا کریں گے کہ یہ 2000 جو 1000 کے بدلے آپ کمائے تھے، ساری دولت آپ کی اڑ جائے گی۔ تو قرآن کہتا ہے صدقہ و خیرات کرو، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو غریب ہونے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو محتاج ہونے نہیں دے گا، اور اگر آپ سودی لین دین کریں گے تو آپ کے مال گھٹ جائیں گے۔ اس لیے گزارش یہ ہے ہمارے ان بھائیوں سے جو سودی لین دین کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں اس عمل سے آپ باز رہیں، یہ بہت ہی برا عمل ہے، یہ گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا عمل ہے۔ آپ اگر مسلمان یا کسی کو بھی مدد کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، مال دیا ہے، کسی نعمت سے نوازا ہے، آپ انسانیت کے ناطے ان کی مدد کریں۔ کسی کو 1000 کی ضرورت ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ مدد کریں اللہ کے واسطے، انشاءاللہ آپ کے اس جذبے کی وجہ سے، آپ کی اس مدد کی وجہ سے اللہ برکت دیں گے آپ کے کاروبار میں۔ لیکن آپ اگر سود لیں گے، سودی کاروبار کریں گے تو مال میں آپ کی بڑھوتری نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے مال گھٹ جائیں گے۔ اللہ آپ کو مصیبتوں سے دوچار کر کے آپ کے مال کو گھٹا دینے والا ہے۔ شریعت نے بڑھوتری کے جو اسباب بتائے ہیں، گھر کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کے جو طریقے بتائے ہیں، اپنے مال کو بڑھانے کا جو راستہ بتایا ہے، ان سارے راستوں کو ہم بند کر چکے ہیں۔ ہم صدقہ و خیرات کریں، یقین مانیں کبھی آپ بھوکا نہیں سو سکتے، کبھی بھی اللہ آپ کو بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العالمین کے لیے اگر اللہ کی راہ میں آپ کچھ دیتے ہیں، وہ حدیث خود کہتی ہے یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے انسان تو میری راہ میں خرچ کر، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر۔ اللہ کہتا ہے میں تجھ پر خرچ کروں گا، اور اللہ اگر مجھ پر خرچ کرے تو اللہ ہی تو سب کچھ دینے والا ہے، ساری نعمتیں ہمیں مل جائیں گی، ساری دولتیں ہمیں مل جائیں گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سودی کاروبار کو، غلط تجارت کو بند کریں اور حلال کھانے، حلال کمانے کی کوشش کریں۔ اور نہ یاد رکھیں کہ جو انسان سود کا کاروبار کرتے ہیں دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے، اللہ نے اتنی بڑی بات کہی ہے، اور آخرت میں بھی جب انسان قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، نفسی نفسی کے عالم میں انسان ہوں گے، قرآن نے کہا کہ اس انسان کا نظارہ ہی کچھ اور ہوگا، اس انسان کا نظارہ ہی کچھ اور ہوگا، وہ دیکھنے میں لوگوں سے مختلف نظر آئیں گے۔ قرآن نے کہا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ انسان جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، سودی کاروبار کیا کرتے تھے، وہ قیامت کے دن ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے شیطان نے اس کو چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو۔ اس لیے گزارش تمام بھائیوں سے یہی ہے کہ میرے بھائیوں آپ حلال تجارت کیجئے، کسی کی مدد اگر کرنی ہے پیسے کی لالچ میں نہ کیجئے، سود کی لالچ میں نہ کیجئے، انسانیت کے ناطے ان کی مدد کیجئے۔ آپ کے اندر بھی دل ہے، آپ بھی انسان ہیں، تاکہ آپ کی مصیبت پر دوسرے بھائی بھی ویسے ہی آپ کی مدد کریں، دوسرے کی مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ دوسری خرابی ہمارے معاشرے کے اندر ہے غصب کرنا، دوسرے کی جائیداد کو، دوسرے کے مال کو اپنا بنانا۔ یہ برائی، یہ خرابی بہت ہی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے کہ لوگوں کے مال کو، ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے، ان کے کمزوری کو دیکھتے ہوئے ان کے مال کو اپنے حق میں لانے کی کوشش کرنا کہ ان کا مال اپنا ہو جائے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں بھی نہیں، ہمارے پاس تو بڑی تعداد ہے، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ہماری پہچان ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ ان کے مال کو اپنی چکنی چپٹی باتوں سے، اپنی چرب زبانی سے ان کی باتوں، ان کے جائیداد کو اپنا بنا سکتے ہیں۔ آج موقع ہے تو غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسانوں کے بارے میں جو دوسرے کے مال کو اپنا بناتے ہیں، ظلماً کسی کی جائیداد کو، کسی کے مال کو غصب کر لیتے ہیں، اس انسان کے لیے کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، کہ جو انسان کسی کے مال کو، کسی کے جائیداد کو ظلماً، ناانصافی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے ایک بالشت بھی، ایک بالشت جس کو ہم ایک بیتا بولتے ہیں، ایک بالشت بھی اگر کسی کی جائیداد کو اس پر ظلم کرتے ہوئے لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ آپ غور کریں،
آج ہمارے گردنوں کے اوپر اگر 20 سے 25 کلو ڈال دیا جائے تو ایک مرتبہ ادھر موڑتے ہیں، ایک مرتبہ ادھر موڑتے ہیں، ایک مرتبہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تھک کر چور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے 10 سے 20 کلو اپنے گردنوں کے اوپر اٹھانا مشکل ہے، 7 زمینوں کا بوجھ انسان کیسے اٹھائے گا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس انسان کے کندھے پر، اس کے گلے پر 7 زمینوں کا توق لٹکایا جائے گا، 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ کتنا وزنی ہوگا وہ؟ جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس زمین کے لیے، جس 2 ٹکڑے زمین کے لیے آج مار کاٹ کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی جھگڑ رہے ہیں، چچا بھتیجا کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، خاندانوں میں سالوں سال لڑائیاں چل رہی ہیں، معاشرے میں لوگ مختلف حصوں میں جائیداد کے لیے بڑھ چکے ہیں، جانے جا رہی ہیں، وہ زمین کوئی بھی انسان لے کر کے نہیں جاتا ہے۔ ہمیں بتا دیں کہ کوئی وہ زمین لے کر کے جاتا ہو یا اسی زمین پر اس کو دفن بھی کیا جاتا ہو، اگر مر بھی جاتے ہیں تو بھی اٹھا کر کے اس کو قبرستانی میں دفن کیا جاتا ہے جہاں تمام مسلمانوں کی قبریں۔ تو ہمیں وہ زمین لے کر کے بھی نہیں جانی ہے، وہ آخرت میں بھی کام آنے والی نہیں ہے، تو پھر اس زمین کے خاطر آخرت میں اپنے آپ کو برباد کیوں کریں؟ اپنے آپ کو آخرت میں ذلیل اور رسوا کیوں کریں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ وہ زمین ہمیں کچھ بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ ہم بزرگ ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے بیٹے اسی زمین کے خاطر، جس کے خاطر آج ہم لڑ رہے ہیں، کل ہمارے بال بچے لڑیں گے، ہمارے بال بچے ہمارے سامنے لڑیں گے، لیکن ہمیں تو کسی چیز کی اس وقت ضرورت نہیں رہے گی۔ تو کیوں اپنے آخرت کو برباد کریں؟ میرے بھائیو، آپ اور ہم سوچیں کہ یہ زمین ہمیں آخرت کے اعتبار سے کچھ بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ یہ زمین کھانے پینے کے لیے ہے، ضروریات زندگی کے لیے ہے، اس لیے جن کا جتنا حق ہے ان کے حق کو ہم دے دیں۔ اگر وہ بھول بھی رہے ہیں، اگر وہ بھول کر کے ہمیں بھی دے رہے ہیں، پھر بھی ہمیں نہیں لینا چاہیے، پھر بھی ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہمارے درمیان فیصلے ہوئے، لوگوں کی بیٹھک ہوئی، بیٹھک میں لوگوں نے طے کر کے ہمارے حق میں دے دیا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ زمین ہماری نہیں ہے، تو اس کو نہیں لینی چاہیے، اس لیے کہ بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، میں انسان ہوں، تم لوگ اپنے معاملات کو، اپنے فیصلے کو، اپنے جھگڑوں کو ہمارے پاس لے کر کے آتے ہو، میں انسان ہونے کے ناطے دلائل کو دیکھ کر کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، دونوں کی باتیں سنتا ہوں، اور سننے کے بعد حق جن کے سامنے ہم کو ظاہر ہوتا ہے، جن کے بارے میں لگتا ہے کہ ہاں حق ان کو ملنی چاہیے، ہم اسی کے اعتبار سے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ لیکن تم میں سے بعض لوگ چرب زبان ہوا کرتے ہیں، وہ غلط بھی ہوں تو اپنی چکنی چپٹی باتوں سے غلط کو صحیح کرنے کی مہارت رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ ملکہ ہے، ان کے اندر یہ مہارت ہے کہ غلط باتوں کو بھی وہ صحیح کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے چرب زبانی کی وجہ سے میں فیصلہ ان کے حق میں کر دوں، تو میں اگر اس طریقے سے غلط فیصلہ اگر ہم سے ہو جائے انسان ہونے کے ناطے، فلا تاخذہم، تم اس زمین کو مت لینا، اس حصے کو جس کا فیصلہ ہم نے کر دیا ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ وہ میری جائیداد نہیں ہے، وہ میرا حصہ نہیں ہے، فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے لیکن میری جائیداد وہ نہیں ہے، تو اس حصے کو مت لینا۔ کیوں؟ وہ جہنم کا ٹکڑا ہے، وہ جائیداد نہیں ہے، وہ دولت نہیں ہے، وہ تمہارا خزانہ نہیں ہے، وہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ اگر لوگے تمہارا انجام برا ہونے والا ہے، اگر لوگے وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، آگ کا ایک ٹکڑا ہے، وہ دولت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ لوگ جو دوسرے کی جائیداد کو لینے کی لالچ رکھتے ہیں، ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے یا جھگڑے میں ان کے حق میں فیصلہ ہو جانے کی وجہ سے، ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے انصاف کو قائم رکھیں، آپ اپنی ذات کی فکر کریں، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم نے اس زمین کو آج لے لیا، یہ زمین تو بچوں میں چلی جائے گی، اولاد میں بڑھتی چلی جائے گی، لیکن میرا انجام برا ہونے والا ہے، میں برباد ہو جاؤں گا، آخرت میری برباد ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اس زمین کو ہرگز نہ لیں۔ اور ہمارے وہ بھائی جو آج دیکھیں گے کہ بعض لوگ پیسے کی لالچ میں یا اپنے ہونے کی وجہ سے غلط فیصلے کرتے ہیں، ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے، ان کو فیصلے کا حاکم بنایا جاتا ہے، وہ غلط فیصلے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں یا ان کے جانب سے چند پیسے ہمیں ملے ہیں، اس لیے کیسے ہم اس کے خلاف فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، وہ ظالم ہیں، اس لیے کہ دوسرے کے حق کو وہ مار رہے ہیں، اور اگر ظالم ہیں تو ظلم کا بدلہ ہم نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن اندھیرے میں رہنے والے ہیں۔ قیامت کے دن اگر ظلم کی وجہ سے، ظالمانہ فیصلے کی وجہ سے اگر اس کے سامنے اندھیرا چھا جائے تو کتنا ذلیل انسان ہے وہ،
وہ انسان کتنا بدکار ہے کہ جس دن اس کو اللہ رب العالمین انعام دینے والے تھے، اپنے بد کرداری کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے، غلط فیصلے کی وجہ سے قیامت کے دن رسوا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ان بھائیوں سے گزارش ہے جو فیصلے کے حاکم بنائے جاتے وقت غلط فیصلے کرتے ہیں اپنائیت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے بھائیوں دولت کو نہ دیکھیں، دولت کبھی نہیں رہتی، لیکن آپ کا یہ غلط فیصلہ اور دنیا بھی جانے گی کہ یہ فیصلے غلط ہیں، سامنے والا بھی زندگی بھر آپ کے بارے میں بد دعائیں کرتے رہے گا۔ مظلوم کی بد دعا کبھی لوٹائی نہیں جاتی۔ جن کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ میرا حق تھا، لیکن فیصلے کرنے والے چونکہ ان کے تھے، فیصلے کرنے والوں نے ان سے پیسہ لیا تھا، اس لیے ان کے حق میں فیصلہ کیا، اس لیے آج ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اگر وہ ہاتھ اٹھا دے اللہ کے دربار میں، وہ انسان جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کے مال کو چھینا گیا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حدیث کہتی ہے کہ مظلوم کی دعا، مظلوم کی پکار اللہ رب العالمین کبھی نہیں ٹھکراتا۔ اگر آپ کے بارے میں بد دعا کر دے، زندگی برباد ہو جائے گی، آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اگر مظلوم آپ کے حق میں بد دعا کرتے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی ہے، اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو، اس لیے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ وہ پکاریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعا کو سن لے گا، اور جس کے حق میں وہ بد دعا کریں گے وہ انسان تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی کی بد دعا لینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب بھی آپ کے حق میں فیصلے کی بات آئے، آپ کو حاکم بنایا جائے، پہلے اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کریں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے انسانوں کے لیے روشنی کے ممبر بنائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اعزاز کے طور پر اس کو اس ممبر پر بٹھائیں گے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ اس لیے ہم اور آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، چاہے معاملات چھوٹے ہوں، معاملات بڑے ہوں، کہیں بھی ہمیں ذمہ داری دی جائے، گھر کی ذمہ داری ہو، باہر کی ذمہ داری ہو، ہمارے اپنے ہوں، بیگانے ہوں، انصاف کے ترازو کو آپ سامنے رکھیں، اسی اعتبار سے فیصلہ کریں۔ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، ہونے دیں، اللہ ناراض نہ ہو پائے، آخرت میں ہماری بربادی نہ ہو پائے، آخرت میں ہم رسوا نہ ہو پائیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ ایک تیسری خرابی ہمارے معاشرے کے اندر شراب اور جوا بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے احباب کھیلتے ہیں، مسلمان ہیں لیکن پتہ نہیں کن کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ان برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ بہت سی خرابیاں ہیں جوا اور شراب کی، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی مقام پر 5 خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ مومنوں یہ جوا، شراب، پانسے کے تیر، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ شیطانی کام ہیں، فاجتنبوه، تم ان سے پرہیز کرو، ان کاموں سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تمہارے درمیان جوا اور شراب کے ذریعہ، جوا اور شراب کے ذریعہ بغض و عداوت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے 5 خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ جوا اور شراب، جو جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا لعلکم تفلحون، ان چیزوں سے بچو تاکہ کامیاب ہو سکو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اگر ہم کو کامیابی چاہیے، آخرت میں نجات چاہیے، تو پھر ایسی صورت میں ان 2 بری عادتوں کو چھوڑنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ دشمنی پیدا ہوتی ہے آپس میں، اور یہ عام بات ہے۔ وہ انسان جو شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد سامنے والا کون ہے کوئی پہچان نہیں ہے، باپ ہے اس کو بھی گالی دیتا ہے، اس کو بھی مارتا ہے، ماں کو گالی دیتا ہے، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، راستے میں پڑا رہتا ہے۔ اب ایک مہذب انسان دیکھ کر کے اس کو اگر کچھ کہتا ہے، کچھ ٹوکتا ہے، تو سامنے سے پھر وہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ اب سامنے والا جو شراب پیا ہوا نہیں ہے وہ کتنا برداشت کرے گا؟ وہ نشے میں ہے، لیکن یہ برداشت نہ کرتے ہوئے کہ کتنا برداشت کروں، کتنا برداشت کروں، وہ شراب پیا ہے وہ اپنا جانے، ہم ان کی گالیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کر سکتے، سامنے والے مار پیٹ کرتے ہیں، پھر ان کے خاندان والے آتے ہیں، اس طریقے سے لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ قرآن نے کہا یہ شراب اور جوا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ جب جوا میں انسان بدمست ہو جاتا ہے، نشے میں چور ہو جاتا ہے، تو انسان کی اچھی باتیں بھی ان کو بری لگتی ہیں۔ ہار کر کے جب آتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، بچے کو مارتا ہے، گھر کے سامان کو لے جا کر کے بیچتا ہے، کچھ جب لوگ بولتے ہیں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔
تو یہ جوا اور شراب قرآن نے کہا اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، آپس میں لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری خرابی یہ ہے، قرآن نے کہا کہ ذکر الہی سے انسان دور چلا جاتا ہے۔ شرابی کو کیا پتہ ہمیں کب نماز پڑھنی ہے، کب اللہ کو یاد کرنی ہے، کب ہمیں اپنی زندگی کی پرواہ کرنی ہے، وہ تو پی کر کے مست ہے، کہیں پڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی آپ جواڑی کو لے لیجئے، وہ اپنے کھیلنے میں اتنا مست ہے کہ اذان کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، کھانے پینے کا کوئی احساس نہیں، صبح سے شام تک اسی نشے میں چور رہتا ہے کہ کب ٹائم آئے گا میرے جیتنے کا، تھوڑا جیت کر کے کب جاؤں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، انسان سب کچھ ہار کر کے واپس چلا جاتا ہے، لیکن کچھ ملتا نہیں ہے، کبھی ذکر نہیں کرتا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسلامی احکامات بہت زیادہ ہیں، اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہیں، سب پر عمل کرنا میرے لیے دشوار ہے، آپ ایسا کیجئے، کوئی ایسی بات بتائیے کہ مضبوطی کے ساتھ اس پر پکڑ لوں، میں مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لوں، اس پر جمع رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے بندے تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی حمد اور تعریف سے تر رہے، یعنی رات دن تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو بڑائی کے کلمات ہیں، رات دن تو اپنی زبان کو اس میں مصروف رکھ، کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن اپنی زبان کو اس میں مشغول رکھ سکتا ہے۔ تو حدیث یہ کہتی ہے کہ ایک مومن اگر کچھ نہیں کر سکتا، کم سے کم ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر رکھے۔ وہ جواڑی اور شرابی انسان، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ذکر الہی ہے۔ اور ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے۔ تو یہ چوتھی خرابی ہے کہ جوا کھیلنے والا اللہ کی عبادت سے دور چلا جاتا ہے کہ اگر اٹھ کر کے جاؤں تو نماز پڑھنے جاؤں گا، یہ لوگ چلے جائیں گے، پیسے میں ہار چکا ہوں، یا ابھی جیت رہا ہوں، ابھی جیت پاؤں کہ نہ پاؤں، دوبارہ بیٹھوں تو ہارنے لگوں، یہ ساری چیزیں سوچ کر کے انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے ہی شرابی کا معاملہ ہے، نشے میں اسے عبادت کی کیا پتہ ہوگی، نماز کا کیا احساس ہوگا، کچھ بھی نہیں، وہ جہاں رہتا ہے پڑا رہتا ہے۔ پانچویں خرابی یہ ہے کہ قرآن نے کہا یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی کام ہے، اور شیطان مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا جو تیرے راستے پر چلیں گے تیرے ساتھ اس کو بھی جہنم میں ہم ڈھکیلیں گے۔ تو قرآن نے یہ بات واضح کی ہے کہ شیطان کا وعدہ ہے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کر کے جہنم میں لے کر کے جاؤں گا، اور یہ کام جوا اور شراب یہ شیطانی کام ہے، اس کے ذریعہ شیطان انسان کو، مسلمان کو جہنم کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا ہے کیا تم اللہ کی عبادت سے دور رہ کر شیطان کو خوش کرو گے، شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے کیا آخرت میں جہنم میں جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے، ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے گزارش اس بات کی ہے میرے ان بھائیوں سے جو جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کہ میرے بھائیوں اپنی زندگی کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ آپ جوئے میں جتنے ٹائم لگاتے ہیں، میں یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، اس سے پہلے بھی کہا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ اگر محنت کے ساتھ جتنا وقت آپ ادھر لگاتے ہیں اگر حلال تجارت میں لگائیں تو اس سے 10 گنا آپ کما سکتے ہیں، یقین مانیں۔ اس لیے کہ حلال تجارت میں اللہ کی جانب سے برکت نازل ہوتی ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انسان تو محنت کر، مدد کرنے کی، رزق دینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ صبح سے شام تک وہاں لگاتے ہیں، ذلیل اور رسوا ہو کر، بدنام ہو کر، برائی کما کر کے، گناہ کما کر کے وہ دولت کماتے ہیں۔ حلال تجارت میں 10 گنا آپ اضافہ، تجارت میں بڑھوتری کما سکتے ہیں۔ اس لیے ادھر وقت لگانے سے بہتر ہے آپ اپنی زندگی کو حلال تجارت سے جوڑیے، حلال کمائیے، حلال کھائیے، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کیجیے۔ اور شرابیوں سے گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، شراب پئیں گے آپ کے بال بچوں پر غلط اثر پڑنے والا ہے، آپ گناہگار ہیں، آپ غلط ہیں، اپنے بال بچوں کو برباد نہ کریں، اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنی زندگی کا صحیح احساس پیدا کریں۔ گھنٹوں تک آپ اگر مدہوش رہیں گے تو یہ گھنٹوں کی زندگی آپ کی ضائع اور برباد ہو جا رہی ہے حرام کاموں میں، جبکہ زندگی کی بڑی قیمت ہے۔ جیسے کہ پچھلے جمعہ میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ بڑی انمول نعمت ہے، ایک مرتبہ انسان کی زندگی اگر ختم ہو جائے دوبارہ یہ نعمت نہیں ملتی۔ اس لیے شراب پینے کو چھوڑ کر کے اچھی چیزیں کھائیں، صحت بنائیں اور حلال تجارت میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر اچھی چیزیں کھائیں گے صحت مضبوط ہوگی، زیادہ دن تک آپ کی قوت، آپ کی طاقت برقرار رہے گی، زیادہ دن تک کما بھی سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو اور آخرت کو بھی عبادت کے اعتبار سے چاق و چوبند ہو کر کے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ایک خرابی جھوٹ کی بری عادت ہے، یہ بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ مسلمان سچا
بچہ ہوتا ہے ان کی زندگی سچ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، وہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ میں نقصان ہے، یہ منافق کی پہچان ہے اور ہر اعتبار سے اس میں خرابیاں ہیں۔ سچ بولیں گے تھوڑی دیر کے لیے پریشانیاں ہوں گی ضرور، لیکن سچ کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت دے دیں گے، اور جھوٹ کا نقصان یہ ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم میں اس انسان کا ٹھکانہ بنا دیتے ہیں۔ آخری چیز وہ یہ ہے کہ کمانے میں، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، حلال اور حرام کی پہچان کریں۔ حلال اور حرام کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ آج ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دولت کہاں سے آئے، دولت مال اور مال میں بڑھوتری، اس نشے میں ہم صبح سے شام تک مصروف رہتے ہیں اور حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ قیامت کے دن وہ انسان اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہل نہیں سکتا جو اس بات کی، جب تک ثبوت اس بات کا نہ دے لے کہ میری تجارت حلال کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن خمس، کہ انسان قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا حساب دینے کے لیے تو ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا، ایک قدم بھی آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کے جوابات وہ پیش نہ کر دیں۔ ان میں ایک بڑا سوال ہے من این اکتسبہ، یہ جو مال تمہارے پاس تھی، زندگی میں جو مال کمائے تھے وہ مال کہاں سے کمائے تھے؟ آج ہم فکر نہیں کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اب وہ انسان کیسے جواب دیں گے جن کی زندگی حرام تجارت سے گزری ہو، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کما رہا ہو، کھا رہا ہو، وہ قیامت کے دن کیسے جواب دیں گے؟ اور حدیث کہتی ہے وہ ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کے جواب وہ پیش نہ کرے، ایک قدم بھی بڑھ نہیں سکتا۔ آخرت میں جنت کیسے پائیں گے اگر ہم وہاں حساب و کتاب دینے میں فیل ہو گئے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمایا تو صحیح تھا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں اچھے کمائی کرتے ہیں، جیسے دیکھے ہوں گے راج مستری کرتے ہیں، دوسری تجارت کرتے ہیں، کما کر کے رات میں شراب پیتے ہیں، رات میں جوا کھیلتے ہیں، کمایا حلال طریقے سے تھا۔ حدیث کہتی ہے قیامت کے دن اس وقت بھی آپ ہل نہیں سکتے جب تک آپ نے کہاں خرچ کیا وہ بھی آپ نہ بتائیں۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں آپ نے اپنی دولت کو لگایا تھا، کس مقام پر خرچ کیا تھا؟ آپ نے حلال کھایا تھا، حلال جگہوں پر لگایا تھا، بال بچوں کی پرورش میں آپ کی دولت کھپائی تھی آپ نے، تب تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے حرام کھایا تھا، شراب پی تھی، آپ نے جوا کھیل کر کے اپنی دولت کو گنوا لیا تھا، تب پھر آپ ہل نہیں سکتے۔ اس لیے یہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ 2 لقمہ کھائیے، 3 وقت میں 1 وقت آپ بھوکا رہ جائیے اگر آپ کے پاس اللہ نے نعمت نہیں دی ہے، آپ کے پاس اگر تجارت کی وجہ سے مال نہیں آیا ہے، آپ بھوکا رہ جائیے، لیکن حرام کے قریب مت جائیے، آپ کی عبادت برباد ہو جائے گی، زندگی برباد ہو جائے گی، آخرت میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، آخرت میں اللہ کے سامنے آپ ہل نہیں سکتے ہیں۔ اور آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ اگر سوال و جواب کرے، ایک عام انسان بڑے انسان کے سامنے اگر وہ سوال و جواب کرے اور پھنس جاتے ہیں اگر ہم، تو تھوڑا ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے، خراب لگتا ہے کہ اتنے بڑے انسان نے ہم سے سوال کیا تھا، ہم جواب نہیں دے پائے، ہم ان کی باتوں کا صحیح جواب نہیں دے پائے، ہمارے غلط عمل کی وجہ سے ہم ان کے سامنے صحیح جواب دینے میں لاجواب ہو گئے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات، پوری کائنات کا مالک، اگر وہ سوال کرے اور ہم پھنس جائیں تو بتائیں آپ ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے حلال کمائیں اور حلال جگہوں پر خرچ کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہے، بھائی ہمارے کماتے صحیح ہیں لیکن دوسرے دوستوں احباب کہتے ہیں میری بری عادت ہے، میں حرام چیزیں کھاتا ہوں، اس لیے 10 روپے آپ دیجئے، یہ دے دیتے ہیں، دوست ہیں، ہم تو نہیں کھاتے ہیں، ہماری عادت نہیں ہے۔ یقین مانیں آپ کی یہ پیسے اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ نے کہاں خرچ کیا ہے، آپ بھی قیامت کے دن پھنسنے والے ہیں۔ اگر حرام کھانے والوں کو، جیسے کوئی شراب پیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لے جا کے پی لیں، تو ہم بھی اس میں پھنسنے والے ہیں، اس لیے کہ ہم نے حرام میں ان کی مدد کی۔ حرام میں مدد کرنے والا بھی اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ بھی گناہگار ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی زندگی کو بچاتے ہیں، ہم اپنے پیسے سے دوسروں کو بھی حرام نہ کھانے دیں۔ ہماری تجارت اگر حلال ہے، ہم سے اگر حلال تجارت کرتا ہے، بعد میں اپنے پیسے کو وہ کیا کرتا ہے، ہمیں کوئی اس سے حساب و کتاب نہیں ہے، لیکن اپنے پیسے کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر ہمارے پیسے حرام جگہوں پر استعمال ہو رہے ہیں تو اس کی گرفت ہم سے ہونے والی ہے۔ اس لیے تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے کو اگر پرامن بنانا چاہتے ہیں، اگر معاشرے کو اسلامی ماحول میں ڈھالنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں گزارش اس بات کی ہے کہ اپنے کاروبار کو حلال بنائیے، برائیوں، گناہوں اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، اپنی زندگی، اپنے بال بچوں کی زندگی اور اپنے آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو حلال کمانے اور حلال کھانے اور حلال مقامات پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔